باقی ماندہ پر منصوبہ بندی کرنا۔ جرمن مدبر اوتو فون بسمارک کا مشاہدہ بالکل درست ہے کہ سیاست ممکنات کا فن ہے، یعنی سیاست میں کوئی شے حرف آخر نہیں ہے، سیاست میں ہر چیز ممکن ہے۔ اس دانش مندانہ قول میں منصوبہ بندی کو بھی شامل کر کے وسعت دی جا سکتی ہے کہ پلاننگ میں کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی ہے، اس لیے پلاننگ ہمیشہ دستیاب وسائل کی بنیاد پر کی جانی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے جو مواقع آپ کی رسائی میں ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنائیں۔ اس منصوبہ بندی کو اصطلاحاً دستیاب وسائل پر مبنی پلاننگ کہا جا سکتا ہے۔ عام طور پر لوگ اپنا لائحہ عمل تشکیل دیتے ہوئے تصور کمالیت کے جنون میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ چیزوں کو ایک ہی دفعہ جامعیت کے ساتھ حاصل کر لیں۔ وہ اپنے منصوبوں کی مرحلہ وار تکمیل سے ہچکچاتے ہیں، تاہم ان خطوط پر سوچنا فطرت کے قوانین کے خلاف ہے، جبکہ حقیقت پسندانہ فارمولہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز مکمل طور پر قابل حصول نہیں ہے تو انسان کو حاصل شدہ حصے پر قناعت کرنی چاہیے۔ دنیا کی کئی اقوام نے چیزوں کو مکمل طور پر حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن 100 سالہ جدوجہد کے باوجود ان کی خواہشات تشنہ رہ گئیں۔ ان پر اس ہندی کہاوت کا اطلاق ہوتا ہے، آدھی چھوڑ جو ساجی دھاوا، آدھی راہنا ساجی پاوا۔ یہی وجہ ہے اگرچہ ان قوموں نے اپنے مقاصد کے حصول کی جدوجہد بڑے جوش و جذبے سے شروع کی، لیکن ان کی کوششیں ناکامی سے ہمکنار ہوئیں۔ وہ نہ صرف اپنے مقرر شدہ اہداف سے محروم رہے بلکہ جو پاس تھا اسے بھی گنوا بیٹھے۔ اس کے برعکس جاپان اور جرمنی کی مثال ہے۔ دونوں قومیں دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنے ان بہت سے علاقوں سے محروم ہو گئیں جو جنگ سے پہلے ان کے زیر تسلط تھے۔ جرمنی کے مشرقی حصہ اور برلن کا کچھ حصہ ملا کر کل رقبہ 1,08,333 کلومیٹر بنتا ہے، جس پر روس نے قبضہ کر لیا تھا۔ جاپان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس نے جزیرہ اوکیناوا، جس کا کل رقبہ 1,206 کلومیٹر تھا، امریکہ کے حوالے کر دیا تھا۔ دونوں ملک جو کچھ گنوا چکے تھے اس کو ایک طرف رکھ کر انہوں نے باقی ماندہ کو بنیاد بنا کر اپنے معاشی استحکام کے لیے مستقبل کا پلان تشکیل دیا۔ اس حکمت عملی سے حیران کن نتائج برآمد ہوئے۔ جنگ کے بعد جرمنی کے قائد کونراڈو ایڈرڈ یورپ کے صنعت و حرفت کے لیڈر بن کر ابھرے، اور دوسری طرف جاپان شہنشاہ ہیروہیتو کی قیادت میں بر اعظم ایشیا کی سپر معاشی طاقت بن کر نمودار ہوا۔ یہی دستیاب وسائل کی بنیاد پر پلاننگ یا باقی ماندہ حصے کی اساس پر منصوبہ بندی کا معجزہ ہے۔ اس پلاننگ کے برعکس جو سارے کے سارے حصے کے حصول کے لیے کی جائے، فرد واحد اور قوموں کے لیے یہ بہترین فارمولہ ہے کہ جو گم ہو چکا ہے اس کو بھول جائیں، اور گہری منصوبہ بندی سے جو باقی بچا ہے اس کو استعمال کریں۔ جلد یا بدیر آپ بہت بڑے کامیاب شخص بن کر ابھریں گے۔ تاریخ میں ایک اور بہت اچھی مثال سنگاپور کی ہے۔ پہلے سنگاپور ملیشیا کا حصہ تھا۔ 1965 میں اس کو ملیشیا کی فیڈریشن سے نکال دیا گیا اور یہ ایک آزاد ریاست بن گیا۔ سابقہ پرائم منسٹر لی کیو یونو کے زیر قیادت سنگاپور نے مذکورہ پالیسی اختیار کی۔ آج نتیجہ سامنے ہے۔ اگرچہ رقبے کے لحاظ سے ملیشیا سنگاپور سے 400 گنا بڑا ہے، لیکن ترقی کے لحاظ سے سنگاپور ملیشیا سے کہیں آگے ہے۔ افراد و اقوام اپنی ہزاروں خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں،
لیکن گہری بصیرت پر مبنی منصوبہ بندی کو دو چیزیں یعنی ذاتی خواہشات اور دستیاب وسائل کے درمیان ایڈجسٹمنٹ مطلوب ہوتی ہے۔ لہذا کامیابی کا راز یہ ہے کہ اپنی خواہشات اور دستیاب وسائل کا صحیح تعین کیا جائے۔ یہ بات 100% یقینی ہے کہ انسان اپنی خارجی دنیا کو نہ تبدیل کر سکتا ہے اور نہ قوانین فطرت پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ ایسے میں ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ اپنی خواہشات اور بیرونی دنیا میں دستیاب وسائل کے درمیان حقیقی ایڈجسٹمنٹ کریں۔